بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سر ناصر خان چشتی اردو کی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے گھر والے اچھے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے ماں باپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ اچھا رکھے اور ہر قسم کی زمینی آسمانی آفات سے، بلیات سے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ آج ہم اردو میں درس نمبر 3 کے تحت نصاب کی تفصیل بتائیں گے ہم آپ کو کہ آپ کے اردو کا جو ٹوٹل نصاب ہے وہ کیا ہے۔ تو اس کے اندر اسباق ہیں، تقریباً 15 اسباق ہیں، اور اس میں نظمیں ہیں، یہ بھی تقریباً 15 نظمیں ہیں، اور اس کے اندر کچھ حصہ قواعد ہے جس کے اندر الفاظ جملے ہوتے ہیں، اس میں مصغر، اس میں مکبر، واحد ضد، واحد جمع، جمع الجمع، اور قواعد میں نثری اور نظمی اصطلاحات کی تشریح ہوتی ہے، اس میں خطوط اور مراسلات ہوتے ہیں، اس میں مضامین ہوتے ہیں، اور اس کے اندر معروضی سوالات ہوتے ہیں۔ یہ ٹوٹل آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ اب میں آپ کو مقاط اول میں یعنی فرسٹ ٹرم میں ہم نے جو کچھ پڑھنا ہے اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے مقاط اول میں کیا پڑھنا ہے۔ تو مقاط اول کی آپ نے جو آپ کو میں نے رجسٹر بنانے کے حساب سے بتایا تھا، آپ نے مقاط اول کا جو پیج بنایا وہاں پر آپ نے یہ پیج بنانا ہے مقاط اول کا نصاب۔ مقاط اول میں ہم نے اسباق، چونکہ ہمارے پاس 15 ہیں تو ہم نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو پہلے حصے میں ہم اسباق میں 8 اسباق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مقاط اول کا نصاب آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ اسباق ہم نے 8 پڑھیں گے۔ نظمیں ہمارے پاس ٹوٹل 15 ہیں، تو ٹوٹل 15 نظموں جس کے اندر غزلیں بھی شامل ہیں، ان نظموں کے اندر ہم نے اس کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو نمبر 2 پہ یہ نمبر 1 ہو گیا آپ کا، یہ آپ کا نمبر 2 ہو گیا۔ 2 میں آپ نے نظمیں لکھ دیں گے آپ، یعنی کہ 15 نظمیں ہیں تو 15 نظموں کے اندر ہم نے 7 نظمیں پڑھنی ہیں۔ 7 نظموں کے اندر 4 نظمیں شامل ہوں گی اور 3 غزلیں شامل ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قواعد کے اندر جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان اسباق اور نظموں کے تحت جو کچھ قواعد میں ہم پڑھیں گے، گرامر میں پڑھیں گے، وہ اس میں شامل ہوگا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر الفاظ ضد شامل ہوتی ہے، اس کے اندر اس میں مکبر اور اس میں مصغر شامل ہوتا ہے، اس کے اندر واحد جمع اور جمع کی جمع الجمع، اور اس میں لاحقے، سابقے، یہ بھی شامل ہوتے ہیں قواعد میں۔ آپ کے اسباق ہو گئے، آپ کی نظمیں ہو گئیں، آپ کا حصہ قواعد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ اب میں تھوڑا سا اوپر لکھ لیتا ہوں یہاں پر، ان 3 چیزوں کے علاوہ نمبر 4 پہ خطوط اور مراسلات، خطوط و مراسلات، یہ ہماری نجی اور ہماری اجتماعی زندگی یعنی معاشرتی زندگی میں ان کا واسطہ پڑتا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو خطوط لکھ کے کوئی میسیج دیتے ہیں، کوئی پیغام دیتے ہیں، کسی چیز سے آگاہ کرتے ہیں، کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی طرح مراسلات ہوتے ہیں۔ مراسلات کسی بھی معاشرتی اور اجتماعی مسئلے پر حکومت وقت کو یا انتظامیہ کو ہم ایک لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، ان کو متوجہ کرتے ہیں، تو اس تحریر کو ہم مراسلہ کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر خطوط اور مراسلات میں
فرسٹ ٹرم میں ہم جو ہے وہ 2 خطوط شامل کریں گے اور 2 مراسلات شامل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 پہ آپ آ جائیں۔ نمبر 5 پہ مضامین شامل کریں گے۔ مضامین بہت سارے ہوتے ہیں اردو کے اندر، اور یہ بھی آپ کی قومی، سماجی، علمی، سیاسی، اخلاقی، اصلاحی اعتبار سے مضامین شامل ہوتے ہیں، اور ہم فرسٹ ٹرم میں 5 مضامین شامل کریں گے۔ تو نمبر 5 پہ آپ نے مضامین لکھنے ہیں، اور فرسٹ ٹرم میں ہم ان کی تعداد 5 تک ہوگی تقریباً۔ اس کے بعد نمبر 6 ہو جائے گا، اور 6 میں معروضی سوالات، جس کو آپ کثیر الانتخابی سوالات بھی کہتے ہیں، معروضی سوالات، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جو اسباق پڑھے ہوں گے، جو نظمیں پڑھے ہوں گے، اس سے متعلقہ جو سوالات بنتے ہیں اس کے مصنفین کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے شعراء کے اعتبار سے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کی مصنفات یعنی جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو معروضی سوالات ان اسباق اور ان نظموں سے متعلق جو بھی سوالات ہوں گے MCQs میں، وہ ابھی شامل کیے جائیں گے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر آپ کو دہرا دوں کہ مقاط اول کا جو نصاب ہے اس کے اندر 8 اسباق شامل ہوں گے، 7 نظمیں شامل ہوں گی، قواعد شامل ہوں گے۔ قواعد کے اندر میں نے آپ بتا چکا ہوں کہ الفاظ، اس میں مصغر، اس میں مکبر، واحد جمع، جمع الجمع، لاحق انصاب کے وغیرہ اس میں شامل ہوتی ہیں، اور خطوط میں شامل ہوں گے۔ اس میں اندر خطوط اور مراسلات شامل کریں گے۔ نمبر 5 میں مضامین شامل کریں گے۔ نمبر 6 پہ معروضی سوالات ہیں، اور ایک چیز رہ گئی ہے اس کو آپ آخر میں نوٹ کر لیں، یہ ہے نمبر 7۔ اس میں اہم نثری اور نظمی اصطلاحات، جی وہ اس کا بھی ایک سوال آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سبق میں پڑھتے ہیں تو سبق کا عنوان ہوتا ہے یہ کہانی ہے، یہ خاکہ ہے، یا ڈرامہ ہے، یا افسانہ ہے، یا ناول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی تعریفات ہوتی ہیں اور ان کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح نظموں کے اندر آپ آ جائیں۔ نظموں کے اندر ہم کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، منقبت کسے کہتے ہیں، مرثیہ کسے کہتے ہیں، محمد کس کو کہتے ہیں، قافیہ کس کو کہتے ہیں، ردیف کس کو کہتے ہیں، مطلع کس کو کہتے ہیں، حسن مطلع کس کو کہتے ہیں، کنایہ کس کو کہتے ہیں، استعارہ کس کو کہتے ہیں، تشبیہ کس کو کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اصطلاحات میں شمار ہوتی ہیں۔ تو نمبر 7 پہ آپ نے لکھ لینا ہے کہ اہم نثری و نظمی اصطلاحات، یہ آپ کی بک میں دیے گئے ہیں، لیکن ہم نے آپ کے جو فرسٹ ٹرم ہے، جو آپ کا مقاط اول ہے، اس کے اندر اس کی تعداد ہم نے صرف 10 رکھی ہے۔ تو 10 اہم اصطلاحات ہم شامل کریں گے، ٹھیک ہے، 10 اہم اصطلاحات ہم شامل کریں گے۔ تو یہ ہمارا درس نمبر 3 یعنی لیکچر نمبر 3 ہے، جس میں ہم نے آپ کے مقاط اول کے نصاب کا احاطہ کیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس چیز کو آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ کل انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کی طرف بڑھیں گے، جس کے اندر اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند خوانی شامل ہوگی، اور ہمارا سبق جو ہے وہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا، اپنے ماں باپ کا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔